بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مسلم کتاب الجنائز و رواہ ابو داؤد کتاب الجنائز۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کفن پہنائے تو اسے اچھا کفن دے۔ معزز سامعین، برادران اسلام، میں نے ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف اور ابو داؤد شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث پیش کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو اچھا کفن پہنانے کی بات بتائی ہے۔ مردے کو اچھا کفن پہنانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے کفن کے لیے نہایت نفیس اور قیمتی کپڑا خریدا جائے اور فضول خرچی کی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفن کے لیے جو کپڑا مہیا کیا جائے وہ پاک اور صاف ستھرا ہو، گاڑھا اور موٹا ہو، سر سے پاؤں تک سارے جسم کو ڈھانکنے والا ہو اور درمیانہ درجے کا ہو۔ کفن نہ تو اس کے لباس سے جسے وہ زندگی میں پہنتا تھا زیادہ عمدہ ہو اور نہ اس سے کم درجے کا ہو۔ مرنے کے بعد اسے اس معیار کا کفن پہنانا چاہیے جس معیار کا لباس وہ عام طور پر زندگی میں پہنتا رہا ہے۔ تو کفن کے تعلق سے 3 باتیں آپ کے سامنے آج کے اس درس میں عرض کرنی ہے اور 3 حدیث کی روشنی میں۔ ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، اس میں اچھے کفن کا کیا مطلب ہے وہ میں نے واضح کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کفن میں سفید رنگ کا کفن ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفید کپڑے پہنو، وہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اپنے مردوں کو سفید کپڑے کا کفن پہناؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سفید لباس سب سے اچھا ہے، اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سفید کپڑے سے کفن پہنانے کا حکم دیا۔ اگر سفید کپڑا میسر نہ ہو، دستیاب نہ ہو، تو مردے کو دوسرے رنگ کا کفن بھی پہنایا جا سکتا ہے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھاری دار چادر کا کفن پہنایا گیا تھا۔ اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اس کو اس قسم کے کپڑے کا کفن دیا جائے جس قسم کے کپڑے کا لباس وہ زندگی میں پہنتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو بہت پسند فرمایا ہے، لیکن عام طور پر دوسرے رنگ کا لباس زیبتاً فرماتے تھے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لباس پہنتے جو آپ کو میسر آتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفن جو ہو وہ سفید رہنا چاہیے اس کا رنگ، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر سفید نہ ملے تو جس رنگ کا بھی میسر ہو وہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سفید پہنتے تو آپ کے ماننے والے دوسرے رنگ کے لباس کو مکروہ جانتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بھی پہنا ہے اور دوسرے رنگ کا بھی پہنا ہے۔ تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ وہ یہ کہ کفن میں غلو نہ کیا جائے، حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کفن میں حد سے نہ بڑھو، وہ میت سے بہت جلد چھین لیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم مردے کو مہنگا کفن نہ پہناؤ۔ نہایت عمدہ اور مہنگا کفن بالآخر بوسیدہ ہو کر بہت جلد ضائع ہو جاتا ہے، خون پیپ کی نظر ہو جاتا ہے، مٹی میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اعتدال کی رائے یہ ہے کہ جس کپڑے سے کفن تیار کیا جائے
وہ نہ تو میت کے لباس سے جسے عام طور پر وہ زندگی میں پہنتا تھا زیادہ عمدہ اور نہ اس سے ادنا درجے کا ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں مردے کو نہایت اعلیٰ درجے کا اور مہنگا کفن پہنانے کا رواج تھا۔ میت کی متروکہ جائیداد سے سب سے پہلے تو قبر کھودنے اور نہلانے کی اجرت اور کفن کی قیمت ادا کی جائے، پھر اگر وہ مقروض ہو تو اس کا قرض ادا کیا جائے، پھر اس کی وصیت نافذ کی جائے اور باقی جائیداد ورثہ میں تقسیم کی جائے۔ اگر میت کی جائیداد نہ ہو تو کفن وغیرہ کا خرچ اس کے سرپرست کے ذمہ ہوگا، اگر اس کا سرپرست نہ ہو تو پھر مسلمانوں کے بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ تو کفن کے تعلق سے یہ 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے آج کے درس میں بیان کی ہے۔ لوگ عام طور سے کفن میں بہت غلو کرتے ہیں اور بہت مہنگا، بعض لوگ بہت مہنگا کپڑا کفن کے لیے خریدتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عام زندگی میں وہ جو جس معیار کا کپڑا پہنتا تھا اسی معیار کا کفن اس کو دیا جائے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو ہلکا بھی دیا جا سکتا ہے، کمتر درجے کے بھی دیا جا سکتا ہے، بس یہ ہے کہ اس کے جسم کو ڈھانپنے والا ہو۔ تو ایک تو کفن اچھا ہو جس کا معنی میں نے بیان کیا، دوسرے کفن سفید ہونا چاہیے جو بہتر ہے، مستحب ہے، اور تیسرے یہ کہ کفن میں غلو نہیں کرنا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اسراف اور فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر ہم تمام لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی قیمت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ نیا کفن خرید سکے، تو جو اس کے پاس پرانی چادر صاف ستھری دھلی ہوئی ہے اس میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی عار کی بات نہیں ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ میرا کپڑا دھل دو اور کفن جب میرا انتقال ہو جائے تو اس کے ساتھ 2 کپڑے اور ملا کے کفن دے دو۔ حضرت عائشہ نے اس پر حیرت کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اے ابو جان جو ہے کیا یہ پرانے کپڑے کفن کے لیے نیا بن جائے گا؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب جو دیا ہے وہ ہم تمام لوگوں اس کو سنیں غور سے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیا کپڑے کا پہننے کا حقدار زیادہ تر زندہ آدمی ہے، اور یہ پرانا کپڑا یہ تو مٹی میں مل جائے گا اور خون اور پیپ کی نظر ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، تو نئے کپڑے کا زیادہ حقدار جو ہے زندہ آدمی ہے، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی حرج کی بات ہوتی تو آپ یہ کیوں کہتے کہ میرا ایک کپڑا دھل دو، صاف کر دو اور دوسرے 2 کپڑے ملا کے 3 کپڑے میں کفن دے دو؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ نہ تو غلو ہونا چاہیے کفن میں اور نہ بہت زیادہ بخالت ہونی چاہیے، بلکہ اعتدال کی راہ کفن کے تعلق سے ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔